قدوس ہم سب کو حق سچ کہنے اور حق پر ڈٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ نیچرل فینونما ہے کہ انسان جس سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، تو محبوب کی ہر نسبت بھی پھر اسے پیاری لگتی ہے۔ اس کے لیے اسے تصنع بناوٹ کی ضرورت نہیں۔ محبت سچی ہو تو محبوب کی ہر نسبت بھی پیاری لگتی ہے، اس کے تذکرے سے دلوں کو سکون ملتا ہے، ان کے تعلق داروں سے وابستگی میں اعزاز محسوس ہوتا ہے، ان کا نام آنکھوں کا تارا بن جاتا ہے، ان کی باتیں کانوں میں رس گھولتی ہیں، اور جس سے پیار ہو اس کی بولی بھی پیاری لگتی ہے۔ مسلمان سب سے بڑھ کر اللہ تعالی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔ اگر اس کے دل میں اللہ، اس کے رسول کے علاوہ کائنات کی کسی بھی ہستی، کسی بھی چیز سے اگر محبت زیادہ ہوگی تو اس کا ایمان کامل ہی نہیں ہے۔ سب چیزوں سے بڑھ کر محبت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس لیے ہر مسلمان کو والہانہ انداز میں اپنے محبوب سے محبت ہونی چاہیے۔ وہ محبوب کی ہر ادا سے پیار کرے، محبوب کی منسوب ہر چیز سے محبت کرے، کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر اس کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو۔ تو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دل میں جا گزین ہوگی تو پھر انسان کی زبان ان کے ذکر سے تر رہے گی، پھر ہر صاحب ایمان ان سے وابستہ ہر چیز سے پیار اور محبت کرے گا۔ مثلا ہمارے آقا کی زبان عربی ہے، تو جنت والے جب جنت میں پہنچیں گے تو کون سی زبان بولیں گے؟ عربی بولیں گے۔ جو انگوٹھا چھاپ ہے وہ بھی قبر میں پہنچے گا تو کون سی زبان بولے گا؟ فرشتے عربی میں پوچھیں گے، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، ان کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ جو دنیا میں اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کیا، تو بس یہی نسبت، یہی محبت قبر میں بھی کام آنے والی ہے، حشر میں بھی کام آنے والی ہے۔ اعلیٰ فرماتے ہیں ان کے ہر نام و نسبت پہ نامی درود، ان کے ہر نام و نسبت پہ نامی درود، ان کے ہر وقت و حالت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی ان سے وابستہ ہر چیز پر انسان دل و جان سے قربان ہو جائے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ وابستہ ہے۔ 18 دسمبر کو ورلڈ عربک لینگویج ڈے منایا جاتا ہے، عربی زبان کا عالمی دن۔ تو آج میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ سرکار کی بولی سے پیار کریں گے آپ کو اس کے کتنے بینیفٹس ملیں گے، کتنے فوائد ہیں۔ گرامی کے حضرات، کسی بھی چیز سے جو محبت ہوتی ہے نا، وہ محبت اس بات کی دلیل ہے کہ جس محبوب نے اس کو اپنایا ہے یہ اس محبوب سے پیار کرتا ہے، کیونکہ محبوب کی ہر ادا سے انسان محبت کرتا ہے۔ آج ہی ہم کالج میں بات کر رہے تھے تو ہم نے ایک دوست سے ان کو کہا کہ تکلم فی اللغۃ العربیہ، ھذا لسان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ھذا لسان اللہ تعالی نزل القرآن فی اللغۃ العربی۔ میں نے ان کو عربی میں کہا آپ عربی سیکھیں، عربی وہ زبان ہے جس کو ہمارے آقا بولا کرتے تھے۔ رب نے ہم سے کلام کیا تو کس زبان میں کیا؟ عربی زبان میں۔ مثلا عربی کو کیسے ہم سیکھیں؟ سب سے پہلے آپ قرآن پاک پڑھنے کا تلفظ درست کریں، یہ محبت کا تقاضا ہے۔ آج 90% لوگ تو وہ ہیں جن کو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا۔
تقریباً الا ماشاء اللہ قرآن ہی غلط پڑھی جا رہے ہیں، نماز نہیں پڑھنی، زندگی گزر گئی۔ اس لیے شیخ سعدی کہتے ہیں 40 سال عمر عزیزت گزشت، مزاج تو از حال طفلی نہ گشت۔ زندگی کے 40 سے زیادہ گزار بیٹھا ہے، مزاج ابھی بھی بچپنا ہی ہے، مزاج میں میچورٹی آئی نہیں ہے، مزاج کے اندر ابھی تک وہ پختگی پیدا ہی نہیں ہوئی۔ وہ مسلمان کیسا ہے جو اپنے آپ کو کہے جی میں میچور ہوں اور رب کا قرآن نہیں پڑھنا آتا، نماز صحیح پڑھنی نہیں آتی، اس کی میچورٹی کیا دنیا کے لیے ہے؟ تو سب سے پہلے اپنے تلفظ کو درست کریں، قرآن پڑھنا سیکھیں، یہ ہمارا دینی فریضہ بھی ہے۔ آج کل جیسے چھٹیاں آج سے ہو گئی اسکولوں کالجز میں، یہ موقع بڑا پیارا ہے، اس موقع کو غنیمت جانیں۔ آپ کے اگر تلفظ ٹھیک نہیں، آپ بھی قرآن ٹھیک کریں۔ اپنے بچوں کو آپ ان دنوں میں خاص طور پہ قرآن پاک کی طرف راغب کریں، لیکن اس کے لیے آپ کو پہلے خود رول ماڈل بننا ہوگا۔ آپ تو فجر کے ٹائم خود اٹھتے نہیں ہیں، بچے کدھر اٹھیں گے؟ یہ پریکٹس اپنے گھر سے آغاز کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے بارے میں سورہ مزمل کی آیت نمبر 4 میں ارشاد فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اور قرآن خوب ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، ٹھہر ٹھہر کے پڑھے، قرآن پڑھیں ایسے دل میں اترے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا مجھے قرآن سناؤ۔ عرض کیا پیارے آقا میں سناؤں؟ قرآن تو آپ پہ نازل ہوا ہے، میں نہیں، مجھے سناؤ۔ انہوں نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ جب وہ پڑھتے پڑھتے پہنچے نا فَكَيْفَ، وہ کیسا وقت ہوگا، وَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، وہ کیسا وقت ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، ان سب پر ہم آپ کو گواہ بنا کے لائیں گے۔ تو سرکار نے میں بس، عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے دیکھا سرکار کی آنکھوں میں آنسو بہ رہے تھے، آنکھوں میں آنسو بہ رہے تھے۔ یعنی اس انداز میں قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کریں کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگ جائیں۔ آج اللہ اکبر، آج ہم اپنی اولادوں کے لیے لاکھوں روپیہ لگاتے ہیں فنون میں۔ وہ کیمسٹری پڑھ رہا ہے، وہ بایو میں گیا ہے، اس نے کیمسٹری کے اندر جی ایم فل کر لیا، پی ایچ ڈی کر لیا جی کیمسٹری میں، تو ٹھیک ہے، کون سا تیر مارا ہے؟ بدا تو یہ تھا کہ آپ کہتے جی انہوں نے اللہ کے قرآن کی تعلیم کو حاصل کیا ہے، کلام الہی ان کو پتہ ہے، سمجھ آتی ہے، پھر مزہ ہے۔ یہ نہیں میں کہتا کہ آپ ان کو نہ پڑھائیں، آپ ان کو ڈاکٹر بنائیں، آپ ان کو اعلیٰ تعلیم دیں۔ میں خود میڈیکل ڈاکٹر ہوں، میں خود پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہوں، دنیا کی سب سے بڑی ڈگری پی ایچ ڈی میرے پاس ہے، تقریباً 32 ڈگریز ہیں میرے پاس۔ میں نے اسلامک لاء کیا ہوا ہے، لاء میں جانتا ہوں، اسلامک لاء۔ ہم نے ایجوکیشن کی ڈگری کو پڑھا بڑا ڈیپلی، ایم فل کے اندر ہم نے ریسرچ ورک کیا پی ایچ ڈی لیول تک، لیکن اس کے ساتھ اللہ کے قرآن کو اپنے دل میں رکھا، قرآن سے محبت رکھی۔ مطلب یہ ہے کہ اپنے بچوں کو سارے علوم عصریہ پڑھائیں، ہم یہ نہیں کہتے، لیکن کم از کم اپنی اولاد کو رسول اللہ کے دین کا پہرے دار ضرور بنائیں، ان کے دلوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ضرور پیدا کریں۔ یہ وقت ہے، آج کل راتیں لمبی ہے، دن چھوٹے ہیں، آپ چھٹیاں بچوں کی، بچے گھروں میں، کوئی کہتا ہے نانی طرف جانا، کوئی خالہ طرف جانا، آپ ان دنوں میں اپنے بچوں کو بیٹھ کے کہیں آؤ آج ہم اپنے نبی سے باتیں کرتے ہیں، حدیث پڑھنا شروع ہو جائے، درود پاک کی تلاوت کا اپنے گھر میں ماحول بنائیں، قرآن مجید پڑھنا۔ حضرت علی کا یہ جملہ سنائیں، مولا المسلمین شیر خدا علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں جب میرا دل کرے میں رب سے باتیں کروں تو نماز پڑھتا ہوں، جب دل کرے میرا رب مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ ہم بھی کچھ وقت نکالیں، اپنے رب سے باتیں کریں اس یقین کے ساتھ، تو دیکھیں آپ کے اندر گھر میں کتنی روحانیت پیدا ہوگی۔
چونکہ ہم دنیا کے اندر اتنے گم ہو گئے، ہمیں اللہ اس کے رسول کی عظمت، شاعر اسلام دین کی ان چیزوں کے بارے میں اس کی عزت اور حرمت کا تصور ہی دین سے نکل گیا، چونکہ ہماری زندگی شب و روز دنیا کمانے میں لگ رہی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ممبر رسول کا مقام کیا ہوتا ہے، مصلی رسول کی عزت کیا ہوتی ہے، علماء کا مقام کیا ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس نے عالم سے مصافحہ کیا سمجھے اس نے رسول اللہ سے مصافحہ کیا، اور میں جس نے ایک عالم کو دیکھا وہ سمجھے جیسے اس نے رسول اللہ کو دیکھ لیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے لیے پری پلان طریقے سے 1916 میں یہ سازشیں شروع ہوئیں۔ شروع تو یہ کب سے ہیں؟ ہمارے آقا کے دور سے ہی ہیں۔ اسلام کی عظمتوں کو کم کرنے کی سازشیں تو سرکار کے دور سے شروع ہو چکی تھی۔ اقبال کہتے ہیں ستیزہ کار رہا ہے ازل تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبیز۔ ہمیشہ سے یہ بولہبی فکروں کی یہ کوشش ہے کہ کسی طرح مسلمانوں کے دل سے اسلام کی عظمت کم کر دیں، اسلام کے پرچم کو جھکا دیں، یہ کوشش میں لگے ہیں، اور وہ اپنی اس ساری کی ساری کوشش میں کامیاب بھی ہو گئے اور ہم ناکام ہو گئے۔ 1922 میں خلافت عثمانیہ توڑ دی گئی، مسلمانوں کو کہا قومیت میں آ جاؤ، تو ایرانی ہے، تو افغانی ہے، تو پاکستانی ہے، تو فلسطینی ہے، ہمیں قومیت میں بانٹ دیا۔ اس کا نقصان کیا ہوا کہ آہستہ آہستہ جو ہماری جمعیت تھی، جو ہمارا مضبوطی کا معاملہ، وہ ختم ہوتا گیا۔ اقبال کہتے ہیں نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے، خراج کی جو گدا ہو وہ کیسری کیا ہے۔ یعنی جو فقر کی نگاہ میں ہے، وہ جو فقیر ہوتا ہے وہ سکندر کی شان اور اعلیٰ مقام کو کسی اور انداز میں دیکھتا ہے۔ غیروں کے پیسوں پہ راج کرنے والا کہے جی میں بہت منصب پہ ہوں، اقبال کہتے ہیں خراج کی جو گدا ہو وہ کیسری کیا ہے۔ وہ پھر کیسری نہیں ہے، وہ تو غیروں کے نعمت پہ پلنے والے ہیں، وہ تو لوگوں کے چندوں پہ پل کے آپ کہتے ہیں نہیں ہم بہت کچھ ہیں۔ آج کیا ہوا، آئی ایم ایف سے قرضے لے لے کے پاکستان کہاں پہنچ چکا ہے۔ تو خراج کی جو گدا ہو وہ کیسری کیا ہے۔ اقبال کہتے ہیں بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی۔ وہ بت کیا ہیں؟ کوئی سیاسی لیڈر کو اپنا قائد مان رہا ہے، کوئی کس کو قائد مان رہا ہے، یہ سارے بت ہی تو ہیں۔ اقبال اسی لیے کہتے ہیں چون بنا میں مصطفیٰ خانم درود، از خجالت آب می گردد وجود۔ مطلب جب میں نبی کا نام لیتا ہوں تو شرم سے پانی پانی ہو جاتا ہوں، کیونکہ میرے اندر سے آواز آتی ہے کہ تم نے تو غیروں کے بت پالے ہوئے ہیں۔ عشق می گوید اے محکوم غیر، سینہ تو از بتا مانندے دیر۔ تو یہ جو غیر کی محبتوں میں ہم ڈوب گئے۔ دیکھیں ایک ہے ماڈرنزم، ماڈرنزم سے کوئی منع نہیں کرتا۔ ماڈرنزم کیا ہے؟ یہ لائٹ جل رہی ہے، یہ میرا مائک چل رہا ہے، یہ میرے گفتگو جو ہے دنیا کے کسی بھی مقام پہ بیٹھ کے سنی جا سکتی، یہ ماڈرنزم ہے۔ لیکن ہم ماڈرنزم سے چلے گئے ویسٹرنزم میں، ہم ماڈرنزم سے، جدیدیت سے ویسٹرنزم میں چلے گئے، یہ تباہی ہے۔ یورپ کی غلامی پہ رضامند ہوا تو، مجھ کو تو غلا تجھ سے ہے یورپ سے نہیں۔ کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا، نہ آج وہ تربیت رہی نہ وہ بات رہی۔ تو اقبال نے کہا بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی۔ مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے، فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا، نہ ہو نگاہ میں شوخی تو دل بری کیا ہے۔ اپنی نگاہ کو پاک کریں، اپنے باطن کو پاک کریں۔ کسے نہیں ہے تمنائے سروری، لیکن خودی کی موت ہو جس میں وہ سروری کیا ہے۔ ماتے ہر کوئی لیڈر بننا چاہتا ہے، میں بھی لیڈر بن جاؤں، لیڈر بن جاؤں، فرمایا وہ لیڈر کیا ہے جس میں اس کی خودی ختم ہو جائے۔ اے طائر لاہوتی ہے اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، اس سے موت اچھی ہے۔ شیر کا ایک دن گدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہوتا ہے۔ اس لیے علامہ اقبال کہتے ہیں کسے نہیں ہے تمنائے سروری، لیکن کون نہیں چاہتا مجھے منصب ملے، لیکن منصب ایسا نہ لینا کہ جس میں اسلام کا پرچم جھک جائے اور آپ منصب پہ بیٹھے ہوں۔ خودی کی موت ہو جس میں وہ سروری کیا ہے۔
اقبال کو جب ہم نے چھوڑ دیا نا تو ہم بھی اسی لیے پستی میں چلے گئے. اس پاکستان کے خاکے میں رنگ بھرنے والے اقبال کو پڑھیں. جو قوم اقبال کو پڑھتی ہے اس کا اقبال بھی بلند ہو جاتا ہے. اقبال نصیبے کو بھی کہتے ہیں, اس کا نصیبہ ہی بلند ہو جاتا ہے. اس لیے گرامی کا حضرات یاد رکھیے, اقبال نے جو بات کہی تھی نا, اس کو اگر ہم سمجھیں تو اسلام نے ہمیں ایک ایسی خوبی عطا فرمائی جس کی وجہ سے ہم امت مسلمہ ایک لڑی میں پروئے گئے ایسے, اور ہمیں یونٹی کی بات کی, اتحاد کی. قرآن مجید اٹھائیں, سورہ انفال, سورہ توبہ, ڈیٹیل سے اللہ تعالیٰ نے احکام بیان کیے. لیکن یورپ نے ایک پلان تیار کیا. 1916 میں انہوں نے کہا ان کو ایسا ایسا ٹکڑے ٹکڑے کرو. 1922 میں سلطنت عثمانیہ توڑ دی. توڑنے کے بعد ان کو کہا جی ان کو قومیت میں بانٹ دو, یہ پاکستانی, یہ افریقی, اور یہ کشمیری, یہ فلسطینی, یہ مصری. آخر کار مسلمان قومیت میں بٹ گئے. جب قومیت میں بٹے تو ہر بندہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے کھڑا ہو گیا. مسلمان کا خون بہانے لگا. یہ ان کی سازش تھی کہ مسلمانوں کے دلوں سے ایمان کی لذتیں کم کریں. لیکن کیسے؟ اس بر صغیر میں جب یورپ آیا, برٹش انڈیا کے نام سے, جو انہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے یہاں کام شروع کیا, تو برطانیہ والے حیران ہو گئے. وہ اٹھتے تو مسلمان ایسے سینہ تان کے آ گئے. علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ, کالے پانی کی سزا اور انڈومین جزیرہ میں بیٹھے ہیں, اور پھر بھی رسول اللہ کے عظمت کی بات کرتے ہیں کہ ہم جہاد کریں گے. مسلمان کبھی جہاد سے پیچھے نہیں ہٹا. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں اگر تمہیں یہ دنیا کی دولتیں احب الیکم من اللہ ورسول وجہاد فی سبیلہ, اگر تمہیں دنیا کی دولت, پیسہ, رشتے ناتے, اگر تمہیں اللہ اس کے رسول سے پیارے ہیں, جہاد سے زیادہ پیارے ہیں, فتربصوا, تو انتظار کرو, حتی یاتی اللہ بامرہ, پھر اللہ اپنا حکم لائے گا. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین, اللہ فاسق قوم کو کبھی ہدایت نہیں دیتا. اللہ پھر کبھی ہدایت نہیں دیتا ایسی قوم کو کہ جنہوں نے رسول اللہ کے دین کو نیچے کر دیا اور اپنی خواہشات کو اوپر رکھا. اللہ فرماتا ہے وہ کبھی ہدایت کی طرف نہیں آئیں گے. امت مسلمہ کو جو تصور دیا تھا وہ یونٹی کا تھا. آج ہم جہاد کی بات کرتے ہیں, اسرائیل کا وزیر اعظم کہتا ہے اسلامک ٹیررزم, اسلامک ٹیررسٹ. میں نے اس کے جواب میں کہا جیوز ٹیررزم, جیوز ٹیررسٹ. سب سے بڑا بدماش اسرائیل گنڈا ہے اور امریکہ ہے. مجھے ایک بندے نے کہا, میں چینل پہ بیٹھ کے پروگرام کہتا کریمی صاحب گل نہ کرو تو لوگ کی پھاڑ لین گے. میں کہا پھاڑ لین گے, یہودیاں دا مال کھاؤ تسی. یہ میڈیا کہاں سے چلتا ہے؟ ایڈ سے. اور ایڈ کون دیتا ہے؟ یونی بلیور. ایڈ کون دیتا ہے؟ کولگیٹ. ایڈ کون دیتا ہے؟ یہودی سارے. میں کہا پالیسی تمہاری ہے, ہم بھی الحمدللہ اللہ کے ولی کی اولاد ہیں. بات ہوگی تو ڈٹ کے ہوگی اور میڈیا پہ ہی ہوگی. دیکھیں گے کون آتا ہے. آئینے جواں مردی حق گوئی اور بے باکی, اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روبائی. میں ممبر پہ بیٹھ کے قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں, اسرائیل کا وزیر اعظم میرے سامنے کھڑے کر دو, 10 منٹ میں اس کی ٹانگیں نہ کانپنا شروع ہو جائے, میرا نام بگاڑ دینا. 10 منٹ میں. مومن بات کرتا ہے تو غیرت سے کرتا ہے. اللہ کی عزت کی قسم ہم غیرت ایمانی سے بات کرتے ہیں. یورپ کے اسرائیل کے وزیر اعظم کی کیا جرت ہے, اس کی کیا اوقات ہے. ہم مسلمان ہیں, ہماری رگوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور غیرت اس طرح دوڑتی ہے جیسے خون رگوں میں دوڑتا ہے. ان کو کیا پتا اسرائیل اور امریکہ, یہ چونکہ خود غیرت مند نہ رہے. ہمارے حکمران 57 ممالک کے ہوتے ہوئے سارے مردہ ہیں, اور 20,000 سے زیادہ لاشیں اب تک فلسطین اٹھا چکا ہے. 5,000 سے زیادہ ننھے بچے تڑپ تڑپ کے مر گئے, کوئی ان کا پرسان حال نہیں. اس کی وجہ انہوں نے پہلے ہمیں اندر سے توڑا. کہا مسلمانوں کو اندر سے توڑو. کیسے؟ مثلا آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کون سکھاتا ہے؟ اور بولو علماء. دین کون سکھاتے ہیں آپ کو؟ علماء. انہوں نے کہا جی سب سے پہلے ان کے دلوں میں علماء کے بارے میں توہین پیدا کرو. آپ کو پتہ ہے $80 ملین کس پہ لگے ہیں؟ دا انوسینس آف مسلم فلم پہ. یہ مووی جو بنائی ہے دا انوسینس آف مسلم, اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اتنے برے طریقے سے پیش کیا ہے کہ نعوذ باللہ میں ممبر پہ بیان نہیں کر سکتا. $80 ملین صرف اس پہ لگا ہے. اور اس کے بعد انہوں نے پروگرام بنائے, میڈیا کے اوپر ڈرامے چلائے,
کہ جس میں علماء کی توہین ہو. اس برِ صغیر میں بڑا پلان تیار کیا انہوں نے. علماء دستار اس وقت باندھتے تھے. انہوں نے کہا جو بھی چوکی دار ہے اور جو بھی ہوٹل کے باہر کھڑا ہوگا وہ دستار پہن کے کھڑا ہوگا. آپ اباری میں جائیں یا پی سی میں جائیں, وہ پگڑی پہن کے کھڑا ہے کہ نہیں کلا؟ یہ تو علماء کی شان تھی. انہوں نے کہا ان کو پہناؤ تاکہ ایک دروازہ بار بار کھولنے والا کلا پہن کے کھڑا ہو, علماء کا عزت اور وقار ان کے دلوں سے ختم ہو جائے گا. اتنی دور کی سوچی انہوں نے. اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے آپ یہ بتائیے, پاکستان کا ایک ایسا شعبہ جس کے اندر کرپشن نہ ہو, کوئی ایک مجھے ایسا کام آپ کر کے دکھائیں پاکستان میں کسی ڈپارٹمنٹ میں جو رشوت کے بغیر ہو جائے. بتاؤ, ہو سکتا ہے جی؟ کالی بھیڑیں ہر جگہ ہیں, وہ ہیں کہ نہیں؟ کوئی آپ مجھے بتائیں نا کہ جی سر یہ ڈپارٹمنٹ جو ہے نا اس کے اندر نہیں ایسی کرپشن ہے. وہ ہر جگہ ہے, کوئی ڈپارٹمنٹ کرپشن سے محفوظ نہیں ہے. تو پھر سارا ملبہ ڈال کے علماء پہ کیوں ڈالتے ہو؟ علماء میں بھی کچھ کالی بھیڑیں ہیں. اگر ہیں تو ظاہری بات ہے, وہ بندے نے کہا جی انہوں نے چوری کر لی ہے, انہیں داڑھی رکھی ہے. انہوں نے کہا نہیں, اصل چ چور نے داڑھی رکھی ہوئی ہے, وہ عالم نہیں, مولوی نہیں ہے. اصل چ چور وہ بہروپیہ بن کے آ گیا ہے. تو اس میں بھی بہت سے بہروپی ہیں, لیکن کیا آپ کسی ایک بندے کی غلطی کی وجہ سے سارے علماء کے اوپر؟ مجھے ایک بندے نے کہا جی مولوی بخشے گئے نا ابھی بھج کے جنت جانا ہے. میں کہا سب تو وڈے مولوی دا نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کر گالون ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی مولوی ہے؟ اور بولو تو صحیح. تو پھر یہ اصل میں یہود و نصارہ کی سازش تھی. انہوں نے پہلے ٹکڑیوں میں بانٹا. انہوں نے کہا ان کے دلوں میں نفرت ڈالو. جب ان کے دلوں میں نفرتیں پیدا ہوں گی علماء کی تو یہ دین کہاں سے سیکھیں گے؟ دین آپ کو کون سکھائے گا؟ ظاہری بات ہے اسکولوں کالجز سے تو دین نہیں ملے گا. تو پھر یہی حال ہوا کہ جب علماء کی عزت ہم نے خود ممبر و محراب پہ اپنے ہاتھوں میں لی اور علماء کے گریبانوں میں ہاتھ ڈالا اور ان کی عزتوں کو اچھالا, تو پھر حال یہ ہوا کہ آج نہ وہ برکتیں رہیں, وہ ناکام رہے, نہ وہ لذتیں رہیں, نہ وہ ایمان کی چاشنی رہی. اقبال کہتے ہیں بولادی میراث جو ہم نے اسلام سے پائی تھی, سریا سے زمین پہ آسمان نے ہم کو دے مارا. اقبال نے جو ہمیں کہا تھا وہ کیا تھا؟ اقبال کہتے ہیں منفعت ایک ہے اس قوم کی, نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی, دین بھی, ایمان بھی ایک, ہر میں پاک بھی, اللہ بھی, قرآن بھی ایک, کچھ بڑی بات تھی کہ ہوتے مسلمان بھی ایک. ہم نے فکری وحدت ہی ختم کر دی. فرقہ بندی ہے کہیں تو کہیں ذاتیں ہیں, کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ کوئی اپنی ذات برادری پہ کھڑا ہوا ہے, کوئی فرقہ بندی میں ایک دوسرے کو جو ہے وہ کافر وہ کافر. یہ کیا ہے؟ اسلام تو ہمیں یونٹی کے لیے آیا تھا اور کہا گیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا, سب مل کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. میں نے پچھلے دنوں ایک آرٹیکل لکھا, ہم ایک جگہ اکٹھے ہوئے, مفتی محمد خان قادری صاحب بہت بڑے اسکالر فوت ہو گئے ہیں, اس کا بیٹا ششکر اٹھا. میں نے کہا جی میں نے پچھلے دنوں ایک آرٹیکل لکھا ہے اور آرٹیکل کا عنوان سنیں گے بڑا مزہ آئے گا آپ کو. وہ تھا اختلاف رائے کے نبوی طریقے. اختلاف رائے کے نبوی طریقے. آپ کا ممکن ہے کہ میرے سے کوئی اختلاف رائے ہو سکتا ہے, میرا بھی ممکن ہے آپ سے کوئی اختلاف رائے ہو سکتا ہے, تو اختلاف کو مخالفت بنانی چاہیے جی. اور بولیں تو صحیح, اختلاف رائے ہمارے آقا کا بھی ہوا, اس کا طریقہ سادہ سا ہے. آپ کا جس سے اختلاف رائے ہیں آپ اس سے بیٹھیے, بات کیجئے, آپ کا اختلاف رائے ٹھیک ہو جائے گا. اگر آپ اس کے ساتھ مناسب انداز میں اس کا اختلاف رائے رکھتے ہوئے اس کی بات سے سمجھوتا نہیں کرتے تو آپ بیک فٹ پہ آ جائیں. یعنی کہ ہم ایسے لوگ ہیں ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ اختلاف کیسے کرنا ہے. ہماری صورتحال یہ پیدا ہوئی ہے. اختلاف رائے کا ہو جانا, باپ کا بیٹے سے اختلاف ہوتا ہے کہ نہیں؟ بیٹے کا باپ سے ہوتا ہے, وہ تو سگا باپ ہے. اختلاف رائے یہ انسان کی ہیومن نیچر ہے, کوئی ایسی بات نہیں. اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس کو بیٹھ کے حل کر دیا جائے, کہ نہ کہ اس کو ہوا دے دی جائے اور اس اختلاف رائے کو مخالفت بنا دیا جائے. ہمیں تو زندگی میں گزرنے کے لیے اختلاف رائے کا طریقہ نہیں پتا, ہم نے کیا زندگی میں کرنا ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, بہت سے لوگوں کا ان سے اختلاف رائے تھا,
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آئے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کے ان کو سمجھایا, بات کی. لیکن ایسا موقع بھی آیا کہ جب باطل طاقتور ہونے لگا, عبداللہ ابن ابی سرکار کے پیچھے نماز پڑھ کے طاقتور ہونے لگا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا حق کبھی کمزور نہیں ہوتا, بلکہ باطل کو دبانے کے لیے پھر حق کو اپنی آواز بلند کرنا پڑتی ہے, پھر آواز بلند کرنا پڑتی ہے. 1000 لوگ گئے تھے احد میں, کتنے جی؟ 300 وچ واپس آ گئے. وہ 300 ہی سرکار کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے. 300 ٹوٹل مسلمانوں کی تعداد اوور آل جب 1000 تھی تو منافق کتنے تھے؟ 300. 700 صرف گئے, جس کی وجہ سے آخر کار مسلمانوں کو تکلیفوں کا سامنا اٹھانا پڑا. اس کا مطلب یہ ہے اس دور میں بھی ایسے لوگ موجود تھے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقابلے میں انہوں نے مسجد بنا لی, مسجد ضرار. سورہ توبہ پڑھیں آپ. اور انہوں نے کہا جی اب ہم ایک مسجد بنا لیں گے الگ سے ہی, وہاں بیٹھ کے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کیا کریں گے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف منصوبے تیار کیا کریں گے. ایسی تیاری کی. اور یہاں تک کہ غزوہ تبوک سے جب سرکار آ رہے ہیں تو وہ چند لوگوں نے منصوبہ بنایا کہ سرکار پہ حملہ کر کے ان کو شہید کر دیا جائے. وہ بھی کلمہ گو تھے. وہ آہستہ آہستہ جب سرکار واپس آ رہے تھے ایک جگہ, اکیلے ہو گئے, تنہا ہو گئے, تو انہوں نے چہروں پہ نقاب ڈالے اور سرکار کی سواری کی طرف دوڑ لگا دی. اچانک ایک صحابی کی نظر پڑ گئی, وہ دوڑے آگے بڑھے اور ان کی سواریوں کے اوپر زور زور سے انہوں نے ایسے مارا ڈنڈے تو سارے بھاگ گئے, کچھ کے چہرے بھی کھلے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس اس کو راز میں رہنے دو, امین امت تھے وہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان ہمیشہ اس بات کو ذہن میں رکھے. اور قرآن پاک ہمیں کیا فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا, اے ایمان والو تمہارے پاس کوئی بندہ کوئی بات لے کے آئے تو ایویں نہیں مان لینی, ایویں. یہ قرآن ہے سورہ حجرات, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, ان جاءکم فاسق بنبأ, اگر کوئی بھی بات تمہارے پاس آئے فتبینوا, تو پہلے تحقیق کر لو. پہلے کیا کرو جی؟ تحقیق کرو. ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. ہو سکتا ہے وہ بندہ غلط انداز میں بات کر رہا ہو اور آپ انجانے میں کسی بندے کے مخالف ہو کر آپ باتیں کر دیں اور بعد میں پچھتاتے رہیں غلط ہے ہی نہیں سی. یہ کس نے فرمایا؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. اگر تم نے کسی کی بات سن کے فقط بغیر تحقیق کیے اپنی رائے قائم کر لی, اللہ فرماتا ہے پھر تم اپنی بات پر پچھتاتے رہو گے. اس کا مطلب اسلام ہمیں ہر چیز کے اندر بدگمانی سے روکتا ہے اور اسلام ریالٹی کی طرف لاتا ہے. اسلام تو وہ خوبصورت دین ہے جو ہمیں حقیقت سے اور حقیقت سے جڑ جانے کا حکم دیتا ہے. اس لیے گرامی حضرات, رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کی عظمتیں انشاءاللہ قیامت کی صبح تک اسی طرح بکھرتی رہیں گے. ازل سے یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے, اور چونکہ جس طرح میں نے بتایا یہود و نصارہ کی سازش تھی, پہلے انفرادی طور پر ان کو توڑ دیا. اب افغانستان کے اندر 35,000 بچوں کے جسم کے چیتھڑے کر دیے. کس نے؟ امریکہ نے. امریکہ نے افغانستان میں بم مارے نا, اور اڈے کس نے دیے تھے؟ پاکستان نے. اس کا مطلب ہم قومیت میں بٹ گئے. وہ جو وحدت کا تصور تھا, ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کے تابخا کے کاشغر, اس کے تصور سے ہم جدا ہو گئے. ہمیں تصور دیا گیا المؤمن کالجسد الواحد, مسلمان تو ایک جسم کی طرح ہے, کہیں بھی درد ہو تو دوسرا اس درد کو محسوس کرتا ہے. آج فلسطین مسلمان ہمارے بھائی بہنیں بیٹیاں بچے تڑپ رہے ہیں, ہمارے دل پہ کیا گزر رہا ہے؟ ہم تو داخلی انتشار میں مبتلا ہیں. اس لیے اپنے آپ کو مضبوط کیجئے. اب میں آپ کو ایک اسائنمنٹ دینے لگا ہوں. اسائنمنٹ آپ کے لیے اگلے جمعے تک کی ہے. اسائنمنٹ یہ ہے کہ اب بچوں کی ہو رہی ہے چھٹیاں, ٹھیک ہے جی, کل سے یعنی آج بچے چھٹیاں, 31 دسمبر تک کوئی کام نہیں گا. تو بجائے نانی کا ادھر جان دے, آپ کوشش کریں آپ اپنے بچوں کو اللہ کا قرآن پڑھائیں, ان کے تلفظ آپ بھی ٹھیک کریں. 90% لوگوں کو قرآن ہی نہیں پڑھنا آتا.
سب سے پہلے آپ کوشش کریں. میں نے قاری صاحب سے صبح بات کی, ہم نے 2 ٹائم کلاسز کا اہتمام کیا, میں خود اس کی انشاءاللہ نگرانی کروں گا. دیکھیں الحمدللہ اللہ کا کرم ہے, یہ ابا جی کی دعاؤں کا صدقہ ہے, انہوں نے کوئی ایسی دعا کر دی ہے, ہمیں دن رات ایک ہی فکر ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو کیسے بلند کرنا ہے, بس اور کچھ نہیں. مجھے بندے نے کہا کریمی صاحب سے سوندے کیوں نہیں؟ میں کہا ساڑھے بڑیاں نے کہا جی سونا کریمی قبر چاہیے, سونا قبر میں ہے, دنیا چ نہیں سون آیا سی. مجھے بندے رمضان شریف میں لوگ یہاں سے 11 بجے, میں کیا 12 بجے 2 بجے پھر میں ٹی وی پہ بیٹھا ہوا, وہ کہندے کریمی صاحب 2 گھنٹے بعد پھر ٹی وی دے, تو سوندے کدو؟ میں کہا سونا قبر میں ہی ہے, سونا قبر میں ہی ہے, دنیا چ سون تھوڑی ازی آیا. کل میرا جی درس ختم ہوا, تیر ہودا داد صاحب میں آخری دعا کی, اور کل ہی ہم نے رات سے شان صدیق اکبر کا پہلا کانفرنس بھی کر لیا ہے. 14 دسمبر سے لے کے 14 جنوری تک اب صرف جامعہ مسجد حنفیہ رضویہ کا پلیٹ فارم نہیں, اس علاقے کی ہر مسجد سے آواز گونجے گی, گلی گلی نگر نگر ابو بکر, گلی گلی نگر نگر مصطفیٰ کا ہم سفر ہے, جن کا چرچا عرش پر ہے, جن کا چرچا فرش پر. ابو یہ رات سے شروع کر دیا الحمدللہ. تو یہ الحمدللہ. اچھا یہ تو چونکہ ہم پورے علاقے کے اندر کور کر رہے ہیں پروگرام مختلف مساجد میں, کل پہلا پروگرام کینٹ میں تھا, آج آپ سب پہنچے, آج دوسرا پروگرام ہے جامع مسجد شمسیہ قبرستان کے جو ساتھ ہے, وہاں انشاءاللہ پروگرام ہے. لیکن اس مسجد میں ہم نے الحمدللہ کوشش کی ہے کہ خاص طور پہ آپ بزرگ حضرات بھی آ سکتے ہیں تعلیم بالغاں کے نام سے, دوسرے بھی اور بچے بھی آپ لا سکتے ہیں. فجر کے بعد انشاءاللہ 1 گھنٹے کی ہم اسپیشل کلاس لگا رہے ہیں, جس میں وہ لوگ جو بڑی عمر ہو گئی ہے لیکن قرآن نہیں پڑھنا جانتے, شرم بھی آتی ہے جی ہونے سے عمر ہے, لیکن کوئی نہیں, انشاءاللہ ان کے لیے ہم نے اہتمام کیا ہے. وہ آئیے, ہم ان کو نماز بھی سکھائیں گے, قرآن بھی سکھائیں گے, وہ بولی سکھائیں گے جو آپ نے قبر میں بولنی ہے, وہ بولی سکھائیں گے جو آپ نے جنت میں بولنی ہے. ھذا لسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نزل القرآن فی اللغت العربیہ تکلم فی اللغت العربیہ کلاما فصیحا. اللہ تعالیٰ نے وہ ہمیں زبان عطا کی جو زبان ہمارے آقا بھی بولتے تھے, قرآن بھی اترا ہے, اور یہی وہ زبان ہے جو جنتی بھی بولیں گے, اور یہی زبان ہے جو قبر میں بھی آپ نے بولنی ہے. پہلے قرآن ٹھیک کیجئے, ہم آپ کے لیے اہتمام کر رہے ہیں. بچوں کو بھی کہیں, آپ یہ اس وقت کر سکتے ہیں جب آپ خود قرآن نماز صبح اٹھ کے پڑھیں گے. آپ پہلے نماز پڑھ, نماز کے عادی بنیں, اپنے بچوں کو بھی ساتھ کہیں. کتنا پیارا وقت ہوگا کہ آپ نماز کے لیے اپنے بچوں کے ساتھ آ رہے ہیں. گھر میں جائیں تو ساری بیٹیاں قرآن کھول کے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. یہ دیکھیں گھروں میں رحمتیں آئیں گی. اور اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ یہ ہمارا سلسلہ 31 دسمبر تک چلے گا, ٹھیک ہے جی, کیونکہ چھٹیاں ہیں, اور صبح بھی کلاس 1 گھنٹہ اور ظہر کے بعد بھی 1 گھنٹہ. ان میں ہم بچوں کے لیے اور جو باقی جو تعلیم بالغاں کے نام سے جو بزرگ احباب بھی آنا چاہیں ان کے لیے ہم نماز اور باقی مسائل وہ انشاءاللہ میں خود یہاں الحمدللہ پڑھاؤں گا, اور ایک ایک چیز انشاءاللہ بتائیں گے. یعنی راتوں کو ہمارے پروگرام شان صدیق اکبر کے, اور صبح کے وقت اس مسجد کے اندر انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو سکھانے کے لیے قرآن, نماز اور مسائل کا انشاءاللہ. وہ چونکہ الگ سے ان میں تلفظ ٹھیک ہوں گے, جو کورس تھا وہ تو اوورال تھا, یہ ہمارا درس کے بعد ہوا کرے گا 1 گھنٹے کی کلاس. تو دعا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پروردگار زندگی کی آخری سانس تک ہمیں بے لوث دین کی خدمت کا جذبہ اور توفیق دے, اور آپ سب سرکار کے محبت سے سرشار ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ساتھ مخلص ہو جائیں. اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا مجھے اور آپ